کیا کرتے تھے نا، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو اسلام کے قریب لایا جائے، لوگوں کو دین کے قریب لایا جائے۔ کتنے لوگ تھے جو کسی صورت میں جو ہے وہ ان کا دل نرم نہیں ہوتا تھا۔ ان میں ایک صفوان ابن امیہ تھے، صفوان ابن امیہ، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مکہ فتح جب ہوا تو تب اسلام قبول کیا، تو کہتے وہ بیان ان کے بارے میں آتا ہے کہ آتا مئۃ من الغنم، کہ حالانکہ کتنی دشمنی تھی، اسلام قبول بھی کیا تو بندہ کہتا چلو ٹھیک ہے قبول کر لیا، سائڈ پہ ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سامنے بلایا اور بلا کے کہا یہ 100 بکریاں تم دے، یہ 100 بکریاں۔ ایک بکری کی کتنی قیمت ہے اس وقت؟ آپ سوچیں ایک بکری کتنے کی آتی ہے جی؟ تو 30-40 ہزار کی تو آتی ہوگی جی، 30-40 ہزار سے تو کم نہیں ہے نا۔ تو اگر 40 ہزار کی ایک بکری ہے تو 100 بکریاں کتنے کی ہوگی؟ کیوں جی استاد جی دسو جی؟ 4 لاکھ 40 لاکھ 40 لاکھ روپیہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جن کے اپنے کئی دن فاقے سے گزرتے تھے، اپنے دن کئی دن اپنے فاقے سے گزرتے ہیں، اس کو کتنی بکریاں دی؟ 100 بکریاں، تقریباً 40 لاکھ روپے کی بکریاں اسے آپ نے یوں عطا کر دی۔ ثم بئا، پھر 100 اور دے دی، کتنے کی ہو گئی؟ 80 لاکھ۔ ثم بئا، پھر 100 بکریاں صفوان اور لے لو، کتنے کی ہوگی؟ 1 کروڑ 20 لاکھ۔ 300 بکریاں آپ نے عطا فرمائی۔ تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کہتے ہیں واللہ لقد آتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آتانی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس وقت مجھے یہ دینا شروع کیا تھا نا، انہو لأبغض الناس الیہ، وہ کائنات میں سب سے زیادہ مجھے برے لگتے ہیں۔ یعنی جس وقت آپ نے ابھی دیا نہیں تھا نا، اس وقت مجھے کائنات میں سب سے زیادہ آپ میں غصہ تھا، آپ سے برے لگتے تھے۔ فما فرح یعطینی حتی انہو لأحب الناس الیہ، اللہ کے رسول علیہ السلام دیتے گئے یہاں تک کہ ایک ہوتا ہے دیکھ دینا، اسے انسان کے دل میں نرم گوشہ، دوسری دفعہ دیا بندے کو حیا آ گئی، تیسری دفعہ دیا تو فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کائنات میں سب سے زیادہ میرے دل میں محبوب، آپ نے اتنا عطا فرمایا۔ اور حالانکہ ہم نے ذکر کیا کہ آپ کی اپنی زندگی کیسے تھی، لیکن آپ کس طرح جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، یہ عام دنوں کی بات ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ عام دنوں میں آپ اتنا خرچ کرتے تھے تو رمضان المبارک میں کتنا خرچ کرتے ہوں گے؟ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت جو ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہوگی؟ ہماری سخاوت کہاں تک پہنچتی ہے؟ عام دنوں میں 10 روپے دے دیں گے تو رمضان میں 100 روپے سے اوپر ہماری جا بات نہیں جاتی، 100 روپے سے 200 روپے 500 روپے، ہماری سخاوت اتنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں جاتی، ہماری سخاوت ایک حد تک ہوتی ہے۔ گھر میں خرچ کریں گے، ہزاروں عید آئے گی نا تو ہزاروں خرچ ہوں گے، جو بڑے مالدار لوگ ان کے لاکھوں خرچ ہوں گے، تو اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے تو جناب سینکڑوں یا ہزاروں چند دے کے سمجھتے ہیں بس اب ہم نے بہت خرچ کر لیا ہے، رمضان کا حق ادا کر لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کتنا دیتے تھے، لیکن جب رمضان آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ویسے ہی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، وَقَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ، اور سب سے زیادہ پھر آپ کی سخاوت جو ہے عروج پہ آتی تھی جب آپ رمضان میں داخل ہو جاتے تھے۔ جب رمضان آ جاتا
تو آپ کی سخاوت جو ہے وہ عروج پہ پہنچ جاتی تھی. کس وقت؟ حین یلقاہ جبریل فیدارسہ القرآن، جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، وہ آپ کو قرآن سناتے، آپ ان کو قرآن سناتے تو آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے. کانا جبریل یلقاہ کل لیلۃ من رمضان، تو جبریل رمضان کے ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، ہر رات آپ کے پاس آتے. فیدارسہ القرآن، تو قرآن کریم کا مدارست کرتے، یعنی کیا کہ نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو سناتے اور جبریل علیہ السلام آپ کو قرآن سنایا کرتے تھے. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں تیز آندھی سے بھی زیادہ اللہ کے رسول میں خرچ کرتے تھے. ہر روز، یہ نہیں کہ رمضان میں اتنا دے دیا بس ختم، نہیں، ہر روز، کیونکہ ہر روز ملاقات ہوتی، ہر روز آپ اس طرح خرچ کیا کرتے تھے. اور ابن المنیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تشبیہ دی گئی ہے نا کہ تیز آندھی کی طرح، تو اس کی وجوہات ہیں. یعنی تیز آندھی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ آندھی ہے جو بارش سے پہلے آتی ہے، جو ٹھنڈی ہوا والی ہوتی ہے، اور وہ ہوا جو ہے وہ ہر ایک تک پہنچتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی غریب تک پہنچی، امیر تک نہیں پہنچی. آپ خرچ کرتے تھے تو سب پر خرچ کرتے تھے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی اپنا ہے، کوئی غیر ہے، کوئی سخی ہے، سب کو آپ دیا کرتے تھے، سب پہ خرچ کیا کرتے تھے. اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ آپ فرق نہیں کرتے، سب کو عطا کیا کرتے. اور جیسے آندھی ہوتی ہے نا، وہ نہ کچھ چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ بڑی، ہر چیز بڑھا دیتی ہے تیز آندھی جو ہوتی ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ میں آتا، جو آپ کو ملتا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے. تو رمضان المبارک میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخاوت کیا کرتے تھے، رمضان المبارک عام دنوں میں تو کرتے تھے، تو رمضان المبارک میں اتنی سخاوت کیا کرتے تھے، اس کی علماء نے کئی وجوہات بیان کی کہ کئی طرح کی اس میں جو ہے وہ نیکیاں آ جاتی ہیں. جن میں سے چند ایک ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں سخاوت زیادہ کیوں؟ یہ نہیں کہ رمضان کے بعد نہیں کرتے تھے یا پہلے نہیں کرتے تھے، رمضان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. یہاں یہ بات یاد رکھے میرے کہ ہم پہلے بھی اس بات پر توجہ دلاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خرچ کیا کرتے تھے وہ اپنی اصل جیب سے خرچ کرتے تھے. آپ پر کبھی زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو فرض تب ہوتی ہے نا کہ جس وقت ہے یا جو ہے وہ کسی مال پہ ایک سال گزر جائے. آپ تو ایک رات بھی گزرنے دیتے تھے، مال کو پہلے خرچ کر دیتے تھے، ایک رات بھی آپ گزارتے تھے مال کے ساتھ. تو آپ جو خرچ کیا کرتے تھے وہ اپنے اصل جیب سے خرچ کیا کرتے تھے، اپنے اصل پیسہ جو ہوتا تھا نا وہ خرچ کیا کرتے تھے. اس لیے رمضان مبارک میں زکوٰۃ تو دینی ہے. یہ جو صدقہ ہے نا، یہ والا جس کا ہم بیان کر رہے ہیں، یہ وہ صدقہ ہے جو نفلی صدقہ ہے، جو اپنے اصل مال سے دینا ہے، کیونکہ وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم پہ قرض ہے، وہ ہم پہ فرض ہے، ہم نے وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا خرچ کرنے کی، یہ نفلی صدقات ہے. تو رمضان المبارک میں کئی مناسبتیں ہیں خرچ کرنے کی. ان میں سے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اعمال کا اجر اللہ رب العزت ویسے بڑھا دیتے ہیں. عام طور پر مشہور ہے کہ 70 گنا، یہ ویسے صحیح بات نہیں ہے. 70 گنا والی روایت صحیح نہیں ہے کہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. ویسے بڑھ جاتا ہے، پتہ نہیں کتنا اللہ جانتا ہے. ہم کیوں 70 کریں؟ جیسے ایک عمرہ ہے، عام عمرہ جو رمضان میں کیا جائے، اس کا اجر جو ہے وہ
کے برابر بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا یہ ایک بہت بڑی وجہ کہ رمضان المبارک میں اس لیے بھی خرچ کرنا چاہیے کہ تاکہ روزے داروں کی معاونت ہو سکے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کام ایسا ہوتا ہے، اتنی محنت کا کام ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھ کے کام نہیں کر سکتے، یا وہ کام کریں گے یا روزہ رکھیں گے، یعنی ان کا کام ہوتا ہے اتنی محنت والا کہ اگر وہ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ کام کر لیں گے نا، اس کے بعد ان کی بس ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ کام نہیں کر سکے، تو اپنا روزہ کیسے رکھیں گے؟ کیا وہ روزہ چھوڑیں؟ نہیں، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں ان کی معاونت کریں کہ بھائی آپ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہر کام مراد نہیں، ویسے دنیا کے سارے کام چلتے ہیں، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ محنت والے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی پھر معاونت کر دینی چاہیے کہ بھئی آپ روزے رکھیں اور ہم آپ کی معاونت کرتے ہیں، سحری افطاری وغیرہ کر کے انتظامات ہم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں خصوصی طور پر ان لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ یہ روزے رکھ سکیں۔ تیسری وجہ یہ کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کی اور مغفرت کی امید ہوتی ہے۔ جیسے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اللہ تعالیٰ پہ لاتے ہوئے نیکی کی نیت میں، تو اس میں انسان پھر صدقات و خیرات کرتا ہے کہ اگر میرے روزے میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ رب العزت کو اس صدقے سے وہ ختم کر دے، اس صدقے سے وہ کمی کوتاہی دور کر دے، تاکہ میرا روزہ اس قابل ہو جائے، میرا قیام اس قابل ہو جائے کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اسی طرح چوتھی ایک اور وجہ بھی ہے کہ جیسے ذکر کرتے ہیں نا کہ الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بدلہ اتنا ہی دیتے ہیں۔ اگر کوئی رمضان المبارک میں خرچ کرتا ہے، رمضان المبارک میں اگر خرچ کرنے کا اجر زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ ہے نا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ جو خرچ کرتا ہے اس کو ہم جو آیت کا پورا مفہوم ہے کہ وہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اجر بھی ہے اور عوض بھی ہے، اجر بھی ہے اور عوض بھی ہے۔ رمضان المبارک میں اگر اجر اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ خرچ کیے ہوئے مال میں برکت بھی اتنی ہی زیادہ ہے، برکت بھی، اجر بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور برکت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ سے رحمت کی امید ہوتی ہے کہ رحمت کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں تو انما یرحم اللہ من عباد الرحماء، اگر بندوں پر رحم کرے تو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے رمضان المبارک میں زیادہ خرچ کرنے کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ خرچ کرتے تھے اس کی وجہ آتی ہے نا، حین یلقاہ جبریل، کہ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے، جب جبریل علیہ السلام ملاقات کرتے تو آپ کو جنت کی یاد آتی۔ جبریل علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آتے تھے نا، آسمانوں سے آتے تھے، تو اللہ کی ملاقات کی یاد آتی، جنت کی یاد آتی۔ تو اس وجہ سے بھی نبی علیہ السلام جو ہے وہ زیادہ ایک وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اس وجہ سے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ جنت کی یاد زیادہ آتی ہے، تو جنت میں جانے کا ایک ثواب جو ہے وہ صدقہ بھی ہے۔ اور اسی طرح اسی حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام سے آپ قرآن کریم کی مدارست کرتے، یعنی قرآن کریم سنتے اور سناتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم سنتے تھے اور سناتے تھے، آپ کا سننا اور سنانا وہ ہمارے لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات رمضان کی آپ کھڑے ہوئے تلاوت کرنے کے لیے، تو آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، سورہ نساء پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی،
تو جب بھی کوئی رحمت کی آیت آتی تو آپ وہاں رک کے رحمت کا سوال کرتے، عذاب کی آیت آتی تو آپ عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کا کتنا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی جو ہے وہ دور فرمایا کرتے تھے تو اس میں صدقے کا کتنا ذکر آتا ہے، بار بار آتا ہے نا صدقے کا ذکر۔ تو انفقوا مما رزقناکم وانفقوا مثل الذین ينفقون، یہ سارا۔ تو جب آپ قرآن کریم زیادہ پڑھتے، زیادہ سنتے اور سناتے، صدقے کا ذکر آتا، اس وجہ سے بھی آپ رمضان المبارک میں صدقہ زیادہ کرتے، کیونکہ قرآن کریم زیادہ پڑھتے اور زیادہ اس میں ذکر ہوتا ہے۔ اور ایک اور بھی سبب ہوتا ہے رمضان مبارک میں زیادہ خرچ کرنے کا، کہ شاید عام دنوں میں انسان کو بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان خود روزہ رکھتا ہے نا اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک میں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور پیاس میں کیفیت کیا ہوتی ہے، تو انسان کا دل نرم ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ بھوکے رہتے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے مخصوص وقت میں ہوتے ہیں بھوکے، یہ پتہ نہیں کب کے ہیں، کب اس کو ملنا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے، ان کی طرف اور مائل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے رمضان المبارک میں خرچ کرنے کا۔ اور یہ بھی کہ ایک سبب ہوتا ہے رمضان مبارک میں زیادہ خرچ کرنے کا، کہ خرچ کرنے سے شیطان روکتا ہے، خرچ کرنے سے شیطان روکتا ہے۔ کس طرح روکتا ہے؟ تم نے اتنے خرچ کر لیے ہیں، بس کرو، کافی ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، فقیری سے ڈراتا ہے کہ بس کرو، اپنے لیے کچھ بچا لو، باقی رکھ لو، کافی خرچ کر دیے ہیں، بہت ہو گئے ہیں۔ لیکن جب فحاشی کا وقت آتا ہے، جب بری جگہ پہ خرچ کرنے کا وقت آتا ہے، تو پھر وہاں پہ شیطان اور مشکل دیتا ہے، چل بھی خرچ کر۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ جیسے شادیوں پہ، بیاہوں پہ، خسروں پہ اور مجروں پہ پیسے کیسے دیتے ہیں؟ ایسے پھینک کے، ایسے بھی نہیں دیتے کہ تھوڑا تھوڑا، ایسے پھینک دیں پیسے۔ یعنی پھینکنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کسی چیز کا؟ کہ اس کو بے وقت کرنا، بے حیثیت کرنا، کہ جس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس رقاصہ کے سامنے، اس بغیرت عورت کے سامنے، اس کے سامنے، تو اس پیسے کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تجھ پہ یہ پیسے وار نہیں۔ اسی طرح شادی بیاہ پہ بھی اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے اس طرح پیسے لٹاتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں دینے ہوتے ہیں پھر ہاتھ کھنچا ہوا ہوتا ہے، پھر گنجائش نہیں ہوتی۔ اور اب دیکھ لیں، وہ آپ غریب سے غریب آدمی کو بھی دیکھیں گے نا، جب شادی پہ باری آتی ہے نا تو پھر دفتریاں لے کے جاتے ہیں، جی فلاں نے لٹائے تھے، ہم نے بھی لٹانے ہیں۔ اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ان کا ہاتھ لینے والا ہوتا ہے، دینے والا نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان جو ان کو الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے خرچ نہ کرنا، بس کرو، کافی ہو گئے ہیں، تم تو لینے والے ہو، فلاں خرچہ بھی رہتا ہے، فلاں بھی رہتا ہے۔ اور جب ان ایسے موقعوں پر مہندیوں پہ لٹانے کا وقت آتا ہے، رقصوں پہ لٹانے کا وقت آتا ہے، تو پھر دیکھیں کس طرح پیسے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فحش کاموں پہ شیطان جو ہے وہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ کے راستے میں روکتا ہے۔ اور جب انسان روکتا ہے، روزہ رکھتا ہے نا جب انسان، تو پھر اس روزے میں شیطان کا راستہ رک جاتا ہے، اور رمضان میں ویسے بھی شیطان کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ باندھ دیے جاتے ہیں نا بڑے بڑے شیطان، اور ان کی قوت کم ہو جاتی ہے، اس لیے رمضان المبارک میں صدقات و خیرات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک بڑی وجہ رمضان میں خرچ کرنے کی یہ بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، غرباء پر، مساکین پر، مساجد پر، مدارس پر، بیواؤں پر، جہاں جہاں کسی کو ضرورت ہے، جہاں جہاں اللہ توفیق دیتا ہے دیتے رہیں، ہاتھ کو روکے نہیں، کیونکہ وہی ہمارا ہے جو ہم نے دے دیا ہے۔
وہی ہمارا وہی پس انداز ہم نے کر لیا ہے، وہی جو ہے وہ ہم نے اپنے لیے سرمایہ کاری کر لی ہے جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ جو جیب میں ہے وہ تو کھا پی لیا جائے گا، یا پھر موت آگے تو سارا کچھ جیب سے نکال لیا جائے گا۔ کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، کوئی ساتھ میں لے کے جائے گا، تو ساتھ لے بھی جائے قبر میں کوئی پیسوں سے صرف سے سونے چاندی سے بھر بھی دے تو قبر تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھائی آپ کے پاس مسجد کے ساتھ تعاون کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، بھرپور تعاون کریں، اور یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ مسجد کے ساتھ تعاون کو صرف یہ کسی تھوڑے سے فنڈ پہ محدود نہ رکھیں جیسے یہ دیے جا رہے ہیں جو ہر جمعہ روٹین وائز ہوتے ہیں، بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ الگ سے آپ اپنا فنڈ رکھیں۔ یہ مسجد آپ کی، ہماری، یہ سب کی جو ہے وہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ہم نے اسے چلانا ہے، تو ہم نہیں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھیج دے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مال دیتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جیسے ہی وہ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی خرچ بند کر دیتے ہیں، وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ خرچ کرے۔ اس لیے یہ جو ہے وہ خصوصی طور پر رمضان المبارک میں لوگ فنڈ دیتے ہیں، تو مسجد کے لیے اور مدرسے کے ساتھ بھی خصوصی تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال قبول و منظور فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم رمضان المبارک اور صدقے کی مناسبت بیان کر رہے تھے۔ ان مناسبتوں میں سے ایک مناسبت وہ ہے جو ان دو احادیث میں آتی ہے، وہ دو احادیث ہم آپ کو سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، جو جنتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے نا، ان میں سے کچھ جنتیں ایسی ہوں گی، ان میں اللہ رب العزت نے ایسے محلات بنائے ہوئے ہوں گے کہ جو بلوری یعنی جنت کے شیشے کے ہوں گے۔ اندر آپ بیٹھے ہیں، باہر سے سارا نظر آ رہا ہے، باہر بیٹھے ہیں تو اندر سارا نظر آ رہا ہے، اور یہ بندہ پریشان نہ ہو کہ اندر بیٹھے ہوں گے تو باہر والے میں دیکھیں کہ باہر کی جنت بھی آپ کی ہو انشاءاللہ۔ وہ ساری جنت انسان کی اپنی ہونی ہے، باہر کس لیے ہو رہا ہے؟ تو یہ اس طرح کا اس کا منظر ہوگا، ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، اندر سے باہر، باہر سے اندر سارا نظر ہے۔ آپ تصور کریں کہ آپ ایک کمرے میں ایک محل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا محل شیشے کا بنا ہوا ہے اور اندر باہر سے نظر آ رہا ہے۔ تو ایک اعرابی بیچارہ، غریب مسکین، خیموں میں رہنے والے، پانی کی تلاش میں در در پھرنے والا، اٹھ کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول لمن ہی ہے، یہ کسے ملے گا؟ جنہوں نے کبھی پکا گھر نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی گارے کا گھر بنا کے نہیں دیکھا، خیموں میں رہنے والے، اس نے سوچا ایسا گھر لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول وہ کون خوش قسمت ہے جسے ایسے محلات ملیں گے؟ آپ نے فرمایا لمن اقاب الکلام، یہ انہیں ملیں گے جو میٹھی گفتگو کرنے والے، میٹھی بات کرنے والے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلانے والے،
وَأَدَامَ الصِّيَامِ اور روزے پہ ہمیشگی کرنے والے، وَصَلَّى لِلَّيْلِ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ رات کو نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کیا روزے دار میں یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ اس کو کہا ہے کہ روزہ ہو، کوئی فحش گوئی نہیں کرنی، کوئی غلط بیانی نہیں کرنی، تو کیا بولنا ہے؟ اچھا بولنا ہے، لمن اطعم الکلام، نمبر 1۔ دوسرا وہ اطعم الطعام، کھانے کھلانا، یعنی صدقات و خیرات کرنا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ روزے کی مناسبت ہے، صدقات و خیرات کرنا، کھانے کھلانا۔ وہ ادام الصیام، روزے پہ ہمیشگی کرنا، رمضان کے روزے رکھے، بعد میں شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے روزوں پہ اجر دے دیتے ہیں۔ وصلی للہ باللیل، رات کو نماز پڑھی، لوگ سوئے ہوئے۔ تراویح کی نماز، تراویح کی نماز امام کے ساتھ پڑھے، امام کے ساتھ سلام پھیرے، اللہ ساری رات یہاں کا اجر عطا فرمائے۔ یہ ان لوگوں کو یہ بادا خانے ملے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے رمضان میں خرچ کرنے کی کہ روزے تو مطلقی ہیں، اب خرچ بھی کر لیں تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ دوسری روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرماتے ہیں، آپ نے پوچھا من اصبح منکم صائما، آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول، پہلا سوال۔ دوسرا آپ نے فرمایا من تبع منکم اليوم الجنازہ، آج جنازے کے پیچھے کون چلا، کوئی جنازے کے ساتھ چلا؟ پھر ابو بکر کا ہاتھ کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا فمن اطعم اليوم منکم مسکینا، آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا۔ پھر پوچھا آپ نے فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ پھر ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص نے ایک دن میں یہ چاروں کام کر لیے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل۔ روزے رکھے ہوئے ہیں، کوئی مسلمان فوت اس کے جنازے میں شرکت کرے، کسی بیمار کی مریض کی عیادت کر لیں، آپ کو مسجد میں کافی مریض مل جائیں ایک دوسرے سے، اسی ایک دوسرے سے حال چال پوچھ لیں انشاءاللہ، اور کسی مسکین کو کھانا کھلائیں، اللہ رب العزت جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے روزے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارا قیام قبول فرمائے، ہر قسم کی نیکی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ہمارے مسکینوں کی مسکینیاں دور کرے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرے، اللہ ہمارے مقروضوں کے بوجھ ختم کرے، اور جو لوگ پریشان حال ہے اللہ کی پریشانیاں دور کرے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹوں کے خواہشمند اللہ انہیں بیٹے عطا فرما، جو بیٹیوں کے خواہشمند انہیں بیٹیاں عطا فرما، اللہ اپنی جناب سے عطا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ اپنی طرف سے عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری تنگیوں کو دور فرما دے، اللہ جو لوگ بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر عطا فرما، جو کاروبار کی طرف سے پریشان اللہ انہیں کاروبار عطا فرما، اللہ جو ملازمتوں کی تلاش میں اللہ انہیں اچھی ملازمتیں عطا فرما، اللہ دنیا جہان کی خیرات برکات عطا فرما، اللہ ہر قسم کی نیکی میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اللہ ان کے نیک سارے رشتے مہیا فرما، اللہ بچوں کو بچیوں کو جن کی شادیاں ہوئی ہیں اللہ اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھ، اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیاں دور فرما، کاروبار کی مالی جانی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہر خیر کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، وہ خیر جس کا سوال تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں، ہر وہ شر جس سے پناہ تیرے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی،
اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما آمین اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ آمین اللہ ہمیں آگ سے محفوظ فرما اللہ موت کی سختیوں سے قبر کی سختیوں سے روز قیامت کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما اللہ ہمارے جتنے اعزاء و اقارب تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے بہن بھائی اساتذہ چھوٹے بڑے جتنے تیرے پاس چلے گئے اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم اللہ نیکیوں کو قبول فرما اللہ برائیوں سے محفوظ فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد